جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پر ہمیں جانا تھا اور اب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں، اور اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ آج خصوصی پروگرام ہے یہ، اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا صفدر علی صفدری صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محبوب حسین نقوی صاحب جو کہ صوت و سلام خواں ہیں۔ اب ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کچھ جو ہے بارگاہ محمد علی محمد کلام ہدیہ کریں۔ درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک شان فاطمہ الزہرا ام ابیہا کی شان میں ایک ربائی ہے کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر اور تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے۔ درود بھیجو محمد علی۔ ایک چھوٹا سا اگر اجازت ہو تو میں ان کی چھوٹی سی ایک مصاحب ہے، 5 منٹ ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے پیاسا فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا
میرے حسین حسین مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین اللہم صلی اللہم صلی علی محمد اپنی بارگاہ میں آپ کے سعی کو اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائیں. چلیں گے دوبارہ قبلہ کی طرف. قبلہ کی موجودگی سے استفادہ حاصل کریں گے. ابھی ذکر ہوا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ان کی سیرت پر. ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی شخصیات اور ان کی جو عظمتیں ہیں ان کے لیے ان پروگرامز میں صدیاں گزر گئی ہیں ذکر ہوتے ہوتے, اور جو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے نئی چیزیں مطلب کہ ایک نئی نسلیں ہر دفعہ اس کو ایک نئے پیراہے میں دیکھتی ہیں کیونکہ ان کی عظمت ہی ایسی ہے کہ اس پر کلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہم آگے بڑھیں گے اور اس وقت بات کریں گے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت و کردار کے اوپر. تو میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ان کے بچپن سے یعنی کہ ان کے اس دنیا میں تشریف لانے سے اگر ان کی شخصیت کا ذکر ہو تو لوگوں کو سمجھنے میں ان کی شخصیت ان کی منزلت کو آسانی ہوگی. بہت اچھا سوال ہے اور اس زمانے میں ضرورت بھی خصوصاً اس دور میں اس چیز کی ہے کہ چونکہ اسلام کا جو نظام ہے اس میں انسان کی ابتدا بہت پہلے سے ہوتی ہے جو ہمارے تصورات میں ہے. ہم بچوں کو جو دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی بہت بچہ سمجھتے ہیں جبکہ بچہ ماں کے شکم میں ہی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. ایک پہلے کالر ہیں, ہم آپ کی اجازت سے کالر بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن ہے, کہاں سے؟ میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں. مسز رضوی فرمائیے, پرسہ پیش کریں گے آپ کو, فرمائیے. جی میں نے یہ پوچھنا ہے عالم دین سے کہ میں نے مطلب ایک عالمہ سے ہی سنا تھا, ٹی وی پر ہی سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب بی بی سیدہ بہت علیل ہو گئی تھی, بہت بیمار ہو گئی تھی, تو بی بی زینب جو تھی وہ خدمت کیا کرتی تھی بچوں کی, اپنے گھر کے سب افراد کا خیال رکھا کرتی تھی. مطلب جس طرح بی بی فاطمہ نے اپنے مطلب انہوں نے ابھی ان کو لقب دیا گیا تو کیا بی بی زینب نے بھی اسی طرح کا ہی کردار ادا کیا تھا کیا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. شکریہ. بہت شکریہ میری بہن, آپ شامل ہوئیں اور اس سوال کو بھی ہم شامل کریں گے ابھی قبلہ جہاں سے گفتگو آپ نے چھوڑی تھی. جی تو میں عرض کر رہا تھا لہٰذا جب جناب پیغمبر خدا جو سید الرسل ہیں, اور ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ایک ہی نقطے سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے کہ طاہرہ کا لقب جب جناب خدیجہ نے لیا, ادھر سے سید الرسل ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی طہارت اور پاکیزگی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر خدا کو یہ حکم دیا کہ 40 دن آپ ابو طالب کے گھر میں تشریف فرما رہے ہیں, اللہ کی بندگی اور عبادت کریں, خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر میں رہیں, اور 40 دن کے بعد پیغمبر خدا جنت سے پھل کھانے کے بعد اپنے گھر میں جاتے ہیں. تو یہاں سے طہارت و عبادت و بندگی و جنت کی غذا سے جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود کا آغاز ہوتا ہے,
اور پھر بہت بڑی بات ہے یہ مانویت کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو ملکوت کی آواز کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کریم کی آیات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر دوسری آیت میں ہے کہ یہ سب تسبیح و تقدیس کرتے ہیں لیکن آپ کو ان کی تسبیح و تقدیس سنائی نہیں دیتی، زمین کا ذرہ ذرہ اور پوری کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، لیکن سننے کے لیے انسانوں کے کانوں کو بلند ہونا چاہیے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اس عظمت پہ فائز تھی، حضرت کے وہ ملکوتی کان تھے کہ جناب صدیقۃ الکبریٰ کی باتیں ماں کے بطن سے اپنی والدہ کے ساتھ اس کے شاہد اور گواہ خود سید الرسل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون میری بہن ہو، کہاں سے؟ بیوی فاطمہ کو زہرا کو سلام کرنا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی فرمائیے، کوئی سوال ہے؟ جی آپ سن رہے ہیں، فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے۔ لانگ ڈسٹینس کال ہے، وہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال آپ مولا شرکت قبول فرمائیں۔ جی قبلہ۔ جی تو یہ خود حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جناب فاطمہ الزہرا سے باتیں کرنا، وہ بھی بطن مادر سے، یہ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر خدا جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے پوچھا جناب خدیجہ سے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ تو حضرت نے فرمایا اے رسول اللہ، جو میرے بطن میں بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے صبر و تحمل کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس بات پر منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو معصوم ہستیاں ہوتی ہیں وہ مادر کے شکم میں بھی طیب طاہر اور معصوم ہوتی ہیں، جو کسی بات کے بڑے ہونے کی عمر کے تقاضوں کے سے وہ بالا تر ہوتی ہیں، لہذا حضرت ماں کے حالات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور تسلیاں بھی دے رہے ہیں، اور جب حضرت کی وہ وقت موعود آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ 4 محترم خواتین، جس میں جناب مریم ہیں، جس میں جناب حوا ہیں، جس میں جناب آسیہ ہیں، اور جس میں حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ قلثم یا قلثوم جن کا نام تاریخوں میں ملتا ہے، وہ تشریف فرما ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، کیا کہنا جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب سیدۃ النساء العالمین کا کہ جو تاریخ کی محترم خواتین ہیں انہیں یہ شرف نصیب ہو رہا ہے کہ وہ آمد زہرا پر جناب خدیجہ کی خدمت کا شرف حاصل کریں۔ اور جب سیدہ دنیا میں تشریف فرما ہوتی ہیں تو حضرت نے ہر ایک خاتون کو ان کا نام لے کر سلام کیا، ان کے ساتھ بہت خندہ پیشانی سے، یہ بڑی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تبسم کے ساتھ، چونکہ وہ خلق عظیم کے والد کی بیٹی ہیں اور پوری امت مصطفیٰ کے لیے اسوہ ہیں، تو وہ تبسم کے ساتھ مریم کو سلام کیا، جناب حوا کو سلام کیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل ہیں، وبعلی علی ابن ابی طالب، اور میرے شوہر علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ سید الاولیاء ہیں، اور میرے بیٹے جو ہیں وہ سید السبتین ہیں، تمام انبیاء کے جتنے نواسے تھے ان سے بھی افضل ہیں، اور اس کائنات میں بھی سب سے افضل جو ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اور اس شان و شوکت کے ساتھ جب سیدہ دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو حوران جنت
जन्नत से लिबास लाती हैं। और ये अजीब बात है कि हजरत चूंकि तैयब व ताहिर दुनिया में आई तो आब कौसर के साथ हजरत को वो गुस्ल देती हैं और इन अल्फाज के साथ जनाब खतीजा को सपुर्द करती हैं कि लो खतीजा ये तैयब और ताहिर है। जिस हस्ती का आगाज इस अंदाज से हो और जिनकी तरबियत पर फिर महमूर हों सैयदुर रसूल और जिनके इब्तदा से लेकर इंतहा तक ये पैगंबर खुदा की हदीस है कि मेरी बेटी के चारों तरफ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का हिसार रहता है जो हजरत के पास रहकर तस्बीह व तकदीस भी करते हैं, हजरत के वालिद और हजरत के शौहर और हजरत की औलाद पर दुरूद व सलाम भी भेजते हैं। तो इस अंदाज से जिस खातून की जिंदगी का आगाज हो उसका अंजाम क्या होगा इसे खुदा बेहतर जानता है। तो हजरत का ये हदीसों में सब लोग पढ़ते हैं कि इमाम हो, नबी हो या कोई वसी और साहिब विलायत हो, उसकी नमो जो है, परवरिश जो है वो दूसरों से बढ़कर होती है। तो ये इससे मादियत मुराद कम है, मानवीयत मुराद ज्यादा है। अभी मैं राबर मुअज़्ज़म का वो जुमला देख रहा था कि उन्होंने कहा क्या रखा है खुदावंद कुद्दूस ने गौहर फातिमा में कि 18 साल के अरसे में कमालात के उस जीने पे फायज हैं कि जिस पर सदियां गुजर जाने वाले लोग भी उस मकाम पर फायज नहीं होते। कि ये इलाही इनायत थी जनाब सदीकतुल कुबरा पर, चूंकि पैगंबर खुदा की हदीस है कि मलकूत में जिस हस्ती की ग़िज़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हो, दुनिया में आकर वो 18 साल में भी उस कमाल पर पहुंची। मैं ये कहूंगा इस हस्ती के लिए तो 18 साल भी ज्यादा हैं, जिसका 10वां नानावा बेटा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इमामत के मनसब पर इस अंदाज में फायज हों कि फिर किसी को इमामत में सिन के लाने का सवाल भी पैदा ना हो। यानी ये हस्तियां हैं जिनके बड़े होने का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि इनकी इब्तदा ही इस्मत से होती है और इनकी इंतहा भी इस्मत पे होती है। तो इस अंदाज से जनाब सदीकतुल कुबरा ने दुनिया में कदम रखा और रिसालत माब से परवरिश पाई। खुसूसी तवज्जो थी रिसालत माब की अपनी लख्ते जिगर की तरफ, चूंकि जनाब को इस बात का एहसास था कि मेरी बेटी की वालिदा माजिदा बहुत सिग़्र सन्नी में चले गए। और जब जनाब उम्मे सलमा से हजरत का अक्द हुआ तो हजरत ने उम्मे सलमा को यह इरशाद फरमाया कि तुम आदाब में मेरी बेटी की मदद करना। तो उम्मे सलमा इस बात की गवाही देती हैं, हजरत के अल्फाज वल्लाह से शुरू होते हैं कि वल्लाह मैंने जनाब फातिमा तो ज़हरा को अदब के उन मकामात पे पाया और तरबियत के उन उसूलों में हर चीज से अपने से अफजल पाया। गोया कि पैगंबर खुदा ने मुझे इस बुढ़ापे में यह कहा है कि तुम मेरी बेटी से अदब सीखो। और जिस कनीज ने जनाब सदीकतुल कुबरा की बारगाह में तरबियत पाई कि जिनको हम तो सैयदा कहते हैं, हमारे लिए जनाब फिजा भी सरदार हैं, हमारे लिए जनाब उम्मे ऐमन भी सरदार हैं, वो अगर कनीज हैं और हजरत ज़हरा ने भी कभी उनको अपनी कनीज उस जमाने के एतबार से नहीं समझा बल्कि अदल व इंसाफ के दायरे में रहकर उनको एहतराम भी दिया और उनकी इज्जत भी की। एक उम्मे ऐमन का वाक़या, चूंकि हजरत उम्मे ऐमन का जिक्र बहुत कम होता है, ये एक दफा मदीने से जा रही थी मक्के हज के लिए या उम्रे के लिए, तो रास्ते में इनका पानी खत्म हो गया। तो जनाब उम्मे ऐमन ने इन अल्फाज से अल्लाह से बात की कि बारे इलाहा मैं जनाब ज़हरा की कनीज हूं, यकीनन तू ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं प्यास की हालत में दुनिया से चली जाऊं। तो उसी वक्त अल्लाह ने उनकी हजरत ज़हरा के सदके में और हजरत ज़हरा की खिदमत के सिले में आवाज को और दुआ को मुस्तजाब किया और कौसर का पानी नाज़िल किया। जनाब उम्मे ऐमन ने वो पानी पिया और उसके बाद कभी शिद्दत प्यास का एहसास
نہیں ہوا، اور جناب فضہ کے چرچے ہر زبان پہ ہیں کہ بعد از جناب زہرا کسی سے اگر بات کی ہے تو قرآن کی زبان سے کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سلسلہ جب جاری ہے، ایک ہمیں جی بالکل، ہمیں بریک پہ جانا ہوگا اور واپس آئیں گے تو پھر جی اسی سلسلے کو آپ سے ہم تمام چیزوں کو لے کر کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پہ۔